الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی ایک آیت آپ احباب کے روبرو تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکی اور لڑکا، بیٹی اور بیٹا دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین علیم ہے، جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر
ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین مختار کل ہے۔ بیٹی کے پیدا کرنے میں، بیٹا کے پیدا کرنے میں ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ ان چیزوں میں بے قصور ہیں۔ ماں باپ کے اندر کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق اولاد پیدا کرے۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی ولی اور بزرگ کے پاس ہے، نہ کوئی دیوتا اور دیوی اور دیوتا ہے کہ جو اس پر قدرت رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی شخص اپنی چاہت کے مطابق اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے بسا اوقات کہ مجھے بیٹی ملے، لیکن ملتا ہے اسے بیٹا۔ انسان کی چاہت ہوتی ہے مجھے ملے بیٹا، لیکن ملتی ہے بیٹی۔ بسا اوقات انسان اولاد کے طلب میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن اللہ اس کی مقدر میں، اس کی روزی میں اولاد نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے بجز اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر رضامندی کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر اور حقیر سمجھنے کا ماحول پایا جاتا ہے۔ بیٹیوں کے تعلق سے امتیازی سلوک برتا جاتا ہے اور اسے معیوب اور حقیر مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں شریعت اسلامیہ نے بیٹی کو کتنا مقام دیا ہے، بیٹی کا کیا رتبہ بتایا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچی کو حقیر سمجھنے کا ایک تصور ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ غور کریں، ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت جب کسی لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، کسی بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، تو گھر اور ماحول میں ایک عجیب رونق ہوتی ہے، مبارک بادیوں کے سلسلے چلتے ہیں، خوشیاں اور مسرتوں کی شادمانیوں کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہی مسرت، یہی شادمانی، یہی مبارک بادی کے سلسلے، یہ بعض گھرانوں کے اندر یہ سب مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ یہ بعض گھرانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص کی یہی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اس تصور کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی مبارک بادی کے کلمات الگ ہوتے ہیں، خوشیوں کے انداز الگ ہوتے ہیں، مبارک بادی کے کلمات اور صیغے الگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ آ کر سامنے کہتا ہے کہ کیا کریں، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہیں۔ انسان کے کلمات سے، انسان کے صیغے سے، الفاظ سے اور اس کے بتانے کے انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیٹی کو حقیر مخلوق سمجھ رہا ہے، بیٹی کو کمتر اور معیوب سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کا انداز بتاتا ہے، یہ اس کے کلمات بتاتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بیٹا طاقتور ہے، قوت والا ہے، بڑا ہوگا، کمائے گا، کھلائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارے بزنس کو آگے بڑھائے گا، ہماری تجارت کے ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ تصور ہوتا ہے، انہی خیالات کو لے کر کے بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے،
اور بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سچ ہے کہ بیٹا طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اس کے اندر توانائی ہے، وہ بزنس کو سنبھالے گا، کاروبار کو سنبھالے گا، باپ کا ماں باپ کا سہارا بنے گا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن دوسرے ناحیوں سے دیکھیں تو یہی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے تئیں، جو ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہمدردی ہوتی ہے، جو وفاداری ان بیٹیوں کے اندر اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہوتی ہے، جو الفت و محبت اور انسیت اپنے ماں باپ کے تئیں بیٹیوں کے اندر ہوتی ہے، وہ بعض مقامات پر بیٹوں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب سب سے پہلے ذکر کیا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ تو یہ بیٹی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اسے کمتر نہ سمجھیں، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ بیٹیوں کو حقیر سمجھنے کا یہ ماحول، بیٹیوں کو کمتر سمجھنے کا یہ ماحول اور یہ تصور، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا رواج اور نئی ریت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے جاہلیت میں جہاں بہت طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، بہت سارے مظالم پائے جاتے تھے، انہی میں سے ایک ظلم زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے سورۃ النحل کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب انہیں لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ اسود ہو جاتا تھا، سیاہی آ جاتی تھی ان کے چہرے میں، سیاہ پڑ جاتا تھا ان کا چہرہ، وہ قدیم، اور یہ دلوں میں گھٹتے تھے، بڑے کٹھنائیوں سے گزرتے تھے، یتوارا من القوم، اور یہ قوم سے چھپ چھپ کر رہا کرتے تھے، قوم سے چھپ چھپ کر کے زندگی گزارتے تھے بیٹی کی پیدائش پر۔ اب یہ فکر دامن گیر رہتی تھی، سوچتے تھے تنہائیوں میں، خلوتوں میں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، آیا ذلت و رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کو پالوں، پرورش کروں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ درگور کر دوں۔ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنی بےہودگی والی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک داستان ہے جو زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، آج بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، آج بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، بس تصورات الگ ہیں، طریقے الگ ہیں۔ آپ دیکھیں زمانے قدیم میں بچی دنیا میں آتی تھی، آنے کے بعد اسے زندہ درگور کرتے تھے، لیکن ہمارا معاشرہ آج بیٹی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی اسے درگور کر رہا ہے، اسے ختم کر رہا ہے، اسقاط حمل کروا دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں یہ قانون ہے کہ اس کے رپورٹ کو دیکھ کر کے کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا اس کی جنس کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ قانوناً جرم ہے، اور بتانے پر اسے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سماج میں کچھ ایسے درندے ہیں، کچھ ایسے حیوان قسم کے ہیں جو بیٹی کو دنیا میں آنے نہیں دیتے اور آنے سے پہلے ہی اسے پیٹ میں ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے دنیا کے اندر آنے کے بعد زندگی جینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ قانون بنا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
جب میدان محشر ہوگا لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے، قبر سے زندہ درگور کی گئی بچیوں کو زندہ اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا اے معصوم جان بأی ذنب قتلت، بتا تیرا کیا جرم تھا کہ تیرے بے رحم باپ نے تجھے دنیا کے اندر جینے کا حق نہ دیا، تجھے دنیا کے اندر دفن کر دیا، زندہ قبر کے حوالے کر دیا، کیا قصور تھا معصوم جان، ذرا تو بتا تیرا کیا جرم تھا؟ میرے بھائیوں، تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس بنیاد پر ہمیں ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنی اولاد کے تعلق سے بیٹی کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے بیٹی کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ دوسرے کسی مذاہب نے نہیں دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں بیٹی بڑا مقام رکھتی ہے، یہ تو باپ کو نارے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹی والدین کو، ماں باپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس بیٹی کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، یہ بڑی رحمت والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو پیدا کیا ہے، یہ معاشرے کی رونق ہے، یہ خاندان کی رونق ہے، والدین کے لیے الفت و محبت کا، سکون کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلیا من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كنا له سترا من النار، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹیاں ہوں اور بیٹیاں ہونے کے بعد وہ اگر تکلیف بھی اٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس میں مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، یاد رکھے یہ بیٹیاں کن لہو سترا من النار، یہ ماں باپ کے لیے جہنم سے پردے کا کام کریں گی، جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنیں گی، حجاب من النار، جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں آتا ہے جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، حتیٰ کہ اگر ایک بیٹی بھی کسی کے پاس ہے اور اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین، جس کے پاس 2 بیٹی ہو اور اس کی بہترین پرورش اور پرداخت کرے، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے شادی کر دے، قیامت کے دن وہ شخص آئے گا انا وہو کہاتین، وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو ضم کیا اور ملا کر کے بتایا، یعنی اسے میری قربت ملے گی، میری معیت ملے گی، جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان فضیلتوں کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں بتایا، صحابہ کرام کو بتایا کہ بیٹی کا یہ مقام، بیٹی کا یہ رتبہ، بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ، نارے جہنم سے بچانے کا سبب، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد وہ معاشرہ جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، کس قدر ان کے ذہن میں تبدیلی آئی، کس قدر ان کا فکر بدلا کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیے تھے، انہیں کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بیٹیوں کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کو سننے کے بعد اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو بہت ساری ایسی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا زمانے جاہلیت میں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں کوئی کفارہ ادا کر سکوں، میں بڑا بے چین ہوں، بڑا نادم اور شرمندہ ہوں۔ اس بے چینی کا ذکر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹی کے مقام اور فضیلت کو سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8 بیٹیاں تھیں، 8 بچیاں تھیں، اور میں نے زمانے جاہلیت میں
अपने हाथों से अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा क्या होगा, क्या हाल है, मैं बड़ा बेचैन हूँ, बड़ा मुस्तरिब और बेकरार हूँ, कोई हल बता दीजिए अल्लाह के यहाँ, मेरी माफी हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 8 बच्चियों को तुमने अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया है, ऐसा करो 8 गुलाम खरीदो और खरीद करके उन्हें आजाद कर दो। कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम बहुत महंगे हैं, मेरे पास उतनी सकत नहीं, मेरे पास उतनी ताकत नहीं कि खरीद करके आजाद कर सकूं। आपने कहा, सुनो, फिर 8 ऊंट खरीदो और उनको नहर करो, उनको ज़बह करो और फिर उसे लोगों के दरमियान सदका कर दो। ये कैफियत बताई। कहने का मतलब ये है कि जब बेटियों के मकाम और मर्तबा को सहाबे किराम ने सुना तो उनके जहन में इस कदर तब्दीली आई कि नादिम और शर्मिंदा होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करने लगे और कफ़ारे की कोई शक्ल तलाश करने के लिए निकल पड़े। हत्ता कि इतना ही जहन नहीं बदला, इतनी ही फिक्र नहीं बदली, बल्कि बाज दूसरे लोगों के दरमियान बेटियों की किफालत के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उन पर खर्च करने के लिए मुसाबका होने लगा, एक दूसरे में मुकाबला आराई होने लगी। वो कौम जो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करती थी, अब दूसरों की बेटियों को पालने के लिए छीनने लगे, मुकाबला होने लगा। ऐसा उस वक्त पेश आया उमरतुल क़ज़ा के मौका पर उमरा करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का से मदीना की तरफ लौट रहे थे। लौटते हुए जब सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सैयदुश शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यतीम बच्ची जो मक्का के अंदर रहा करती थी, वो आपके पीछे लग गई, सहाबा के पीछे लग गई और कहने लगी, मैं भी मदीना जाना चाहती हूँ, मुझे भी मदीना ले चलो। उसके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची को अपने साथ ले लिए। साथ लेने के बाद 3 सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हो गया, उसकी परवरिश को लेकर के, उसकी किफालत को लेकर के वो आपस में मुकाबला करने लगे। एक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दूसरे जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और तीसरे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सब आपस में कहने लगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्ची की किफालत मैं करूंगा। जाफर कहते हैं, इनकी किफालत मैं करूंगा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इसकी किफालत और इसको पालूंगा मैं। आपने फैसला किया ये बच्ची किफालत की, परवरिश की ज्यादा मुस्तहिक है जाफर बिन अबी तालिब के पास। क्यों? क्योंकि जाफर बिन अबी तालिब की बीवी इस बच्ची की खाला है और खाला माँ के दर्जे में होती है, इसलिए जाफर के पास इस बच्ची को हवाले कर दिया। कहने का मतलब बेटी की फजीलत, उसके मकाम और मर्तबा, उसकी अहमियत, बाइस बरकत, उसको समझने के बाद सहाबे किराम के ज़हन और दिमाग में ऐसी तब्दीली आई, ऐसी फिक्र बदली कि वो अपनी बेटियों की किफालत के साथ साथ दूसरों की बेटियों को परवरिश, उनको खिलाने पिलाने के लिए मुसाबका आराई करने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके पास बेटियां हैं, जिनके पास बेटियां हैं, वो खुश हो जाएं, वो बड़े खुश नसीब हैं। ये बेटियां हमारे लिए बाइस बरकत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अंबिया आबाउ बनात, जितने अंबिया आए उनके पास बेटों के मुकाबले में बेटियां ज्यादा थी। अल्लाह ने उन्हें बेटियों से ज्यादा नवाजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेटियां ज्यादा अता की थी। इसीलिए अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह के पास जब कोई शख्स आता और कहता कि मेरे घर बेटी हुई है, तो आप रहिमहुल्लाह उसे बशारत देते हुए कहते थे, खुश हो जाओ, बड़े खुश नसीब हो। अल अंबिया आबाउ बनात, जितने अंबिया गुजरे हैं वो बेटियों वाले थे। अक्सर उनमें बेशतर बेटी ही उनके पास थी। आप देखें, खुद हमारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 बेटे थे,
4 बेटियां थी, जो 3 बेटे थे, कासिम अब्दुल्ला, कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम, ये तीनों बचपन में ही मां की गोद में ही वफात कर गए। और 4 बेटियां रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, ये सब के सब जिंदा रही, बुलूगत को पहुंची, इनकी शादियां हुई, बच्चे हुए। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था, उनके पास बच्चियां थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से इस कदर मोहब्बत करते थे और मोहब्बत करके लोगों को ये तालीम दी है कि जिनके पास बेटियां हो उन्हें चाहिए कि अपने बाप का बहैसियत बाप बेटी का जो हक है, बेटी से जो मोहब्बत है, उसको किस तरह अदा करना चाहिए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए कहते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं, फातिमा फातिमा बदअतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिस चीज से फातिमा नाराज होती हैं, मैं भी उससे नाराज होता हूं। जो चीजें फातिमा को तकलीफ दे होती हैं, वो चीजें मेरे लिए भी तकलीफ दे होती हैं। जो चीजें फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए गमज़दा का बाइस बनती है, वो मेरे लिए भी गमज़दा का बाइस बनती है, मेरे लिए भी तकलीफ का जरिया और सबब बनती है। खुद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि क्या मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि जब किसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ जाती, फौरन खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल करते थे बेटी का, पेशानी पर बोसा लेते थे और उसके बाद अपने दाएं बाजू उन्हें जगह देते थे, अपने पास उन्हें बिठा लिया करते थे। ये मोहब्बत था, ये मोहब्बत का इजहार था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ किया करते थे। खुद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपनी किसी मजलिस में होती थी, अपने घर में होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच जाते थे, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उठ खड़ी होती थी, इस्तकबाल करती थी, पेशानी का बोसा लेती थी और अपनी मजलिस में उन्हें जगह देती, अपने पास बिठाती थी। अपने अब्बा जान को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाती थी। मेरे भाइयों, हम तरबियत करें अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की उसी नहज पर, तो ये बेटियां हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए बरकत का जरिया है, हमारे दिलों के सुकून का जरिया है। इसी बच्चियों के जरिया से हमारे आंखों को ठंडक मिलने वाली है। और जब इंसान अपनी बेटियों से मोहब्बत करने लग जाता है, तो फिर बेटियों की बेटियां जो होती हैं वो भी इंसान के लिए बड़ी अजीज होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। नवासियों से भी बहुत ज्यादा आदमी मोहब्बत करने लग जाता है। आप देखें, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इनकी बेटी नवासी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए निकले, अपनी नवासी उमामा को अपने कंधे पर बिठाया, मुसल्ले पर खड़े हुए, अपने कंधे पर लिए रहे, तकबीरे तहरीमा कही, अपने कंधे पर लिए हुए। आप जब रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, आपने अपनी नवासी उमामा को बगल में, बाजू में बिठा देते हैं और जब रुकू और सजदा से फारिग हो जाते हैं, हालत क़याम में आते हैं, फिर बच्ची को उठा लेते हैं और कंधे पे रख लेते हैं। क्या मोहब्बत थी! ये सबक दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों को, बाप को बेटियों के तई मोहब्बत करने का किस तरह जज्बा होना चाहिए, क्या सलूक होना चाहिए, ये हमारी अपनाइयत का, हमारी मोहब्बत का ये मुस्तहिक होती है। इसलिए खुलासा कलाम ये है कि बेटियों को हकीर न जाने, बेटियों को मायूब न समझें। ये हमारे मुआशरे की, समाज की रौनक है, ये खानदान के लिए बड़े ही फख्र का, मसरत का, शादमानी का दरिया है। बेटी और वालिदैन के दरमियान बड़ी ही जज्बाती ताल्लुकात होते हैं, मोहब्बत होते हैं। आप देखें, वालिदैन अपनी बेटी की परवरिश करते हैं, पर्दाश्त करते हैं, किस लिए? अच्छी तालीम देते हैं, सिखाते हैं, बेहतरीन तरबियत करते हैं,
تاکہ یہ معاشرے میں جائے, کسی کا گھر بسائے, کسی کے گھر کو سنوارے. اور شادی کا جب موقع آتا ہے تو بڑے ہی صدمے کا وقت ہوتا ہے, بیٹی کے لیے بڑا دکھ کا باعث ہوتا ہے, والدین کے لیے بڑی تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک وقتی صدمہ ہوتا ہے, وقتی تکلیف ہوتی ہے. اصل زندگی تو باپ کی زندگی ہوتی ہے. اور جب یہ بیٹی اپنے سسرال میں ہوتی ہے, خوشیاں اسے ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں, تو ایسے موقع پر جب بیٹی کے چہرے پر مسکان کو دیکھتی ہیں, مسرت اور شادمانی کو یہ والدین اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی اور خوشی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب سسرال سے بیٹی آتی ہے اور اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, اگر تکلیف کا کوئی ماجرا ہوتا ہے, تو والدین کے لیے زندگی میں سب سے بڑا صدمہ یہی ہوتا ہے, سب سے بڑی تکلیف کا ذریعہ اور سبب یہی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ بیٹیاں والدین کے لیے بہت ہی محبت اور الفت پیدا کرنے کی ذریعہ اور سبب بنتی ہیں. آپ دیکھیں, اگر ماں باپ اپنے گھر میں موجود ہو اور یہ بیٹی اپنے سسرال میں ہو, اگر یہ بیٹی اپنے گھر کے تعلق سے, والدین کے تعلق سے ان کی تکلیف کو سن لیتی ہے, تو اس کی جسم وہاں ہوتی ہے لیکن روح اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی دھڑکن, اس کی سانسیں اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتی ہیں, اس کا جسم وہاں موجود ہوتا ہے. اور فوراً جب یہ تکلیفیں سنتی ہے, آ جاتی ہے اور اپنے منہ سے دو میٹھی بولتی ہے, سارا دکھ والدین کا دور ہو جاتا ہے, سارا غم دور ہو جاتا ہے. یہ الفت رکھی ہے اللہ نے ان کی زبان میں, یہ محبت رکھی ہے اللہ نے ان بیٹیوں کی زبان میں, ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. ہمیں ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کو پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ شادی کا جب موقع آئے تو ہمیں بہترین رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے, بہترین رشتہ تلاش کریں. ایسے موقع پر بعض احباب سے کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹی کو ایک بوجھ سمجھ کر کے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. سر سے اتارنے والی کیفیت نہ ہو, بلکہ ایک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, ایک معصوم بچی, اخلاق والی, کردار والی, مہذب, ادب اور سلیقے والی, ہم تحقیق نہیں کرتے, تفتیش نہیں کرتے, اور بسا اوقات ایسے مجنون اور دیوانہ, شرابی, کبابی کے حوالے اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں. ہمیں نظر ثانی کرنے کی, تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری امانت ہے, اس امانت کو ہمیں سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, بیٹیوں کو تعلیم دو, دین کی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو, یہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنے والی ہیں. آج اس سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کوتاہی نظر آتی ہو, کیا بیٹوں کو خوب پڑھایا جاتا ہے, خوب سکھایا جاتا ہے, لیکن بیٹیوں کو بس اگر قرآن کی تعلیم, بچی اگر قرآن پڑھ لے, وہی کالے حروف پڑھ لے, بس وہی کافی ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ برتن کی صفائی ہی تو کرنی ہے. یہ لوگ کہا کرتے ہیں اسے حقیر نہ جانے, یہ بڑی باعث برکت ہے. قرآن کی تعلیم دیں, معانی اور مفہوم, تفاسیر سکھائیں, طہارت کے مسائل, صلاۃ کے مسائل, نماز کے مسائل اور دیگر عبادتوں کے مسائل سکھائیں, تاکہ یہ جا کر کے ان سے ہونے والی جو اولاد ہو ان کی تربیت کر سکے اور اس معاشرے اور خاندان کی اصلاح کر سکے. رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائے, صالح بنائے, بیٹیوں کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور اس کے تقاضے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیک بنائے, صالح بنائے, جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں, ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.